بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور دینی ملی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو روزے کے فائدے کیا ہیں جو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان کھانے اور پینے اور شہوت سے ان ساری چیزوں سے رکا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے چند فوائد ذکر کریں گے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ روزے کا سب سے عظیم فائدہ ہے، روزے کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر بھی کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، عبادت گار بن جاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار اور عبادت گار بن جاتا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے روزہ رکھنے کا، روزہ خیر و بھلائی کا دعوت اور اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو آتی ہے روزے کے فائدوں میں سے، روزہ انسان کو صبر اور تحمل خوکر بنا دیتا ہے، اس لیے انسان اپنی رضا اور خوشی سے محبوب ترین چیز کھانا، پانی اور شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کی روحانی اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان صبر کرتا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ اللہ رب العالمین اس کا اجر ہمیں دے گا۔ اس روزے کا فائدہ یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا چوتھا جو فائدہ یہ ہے کہ روزہ خواہشات نفسانی کو کمزور کر دیتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز جو آتی ہے، روزہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ جو روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی تلخی کا مزہ چکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے، روزہ انسان کو غریب اور نادار اور یتیم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ روزہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ معاملات کو اچھے کرنا چاہیے اور انہیں دینا چاہیے کھانے اور پینے کے لیے، اس لیے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بھوک اور پیاس کی شدت سے ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اور آپ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ساتویں چیز جو آتی ہے، روزہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اس لیے دنیا بھر کے مسلمان ایک وقت میں روزہ رکھتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہیں، اذان سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے کوئی شخص افطاری نہیں کرتا ہے، چاہے مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، پورب کا ہو، پچھم کا ہو، اتر کا ہو، دکن کا ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے کا رہنے والا ہو۔ غروب آفتاب کے بعد سارے مسلمان جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ افطاری کرتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے روزہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اس لیے دنیا بھر کے مسلمان ایک وقت میں روزہ کھولتے ہیں۔ روزہ عبادت اور اطاعت پر انسان کو آمادہ کر دیتا ہے۔ 8ویں چیز جو آتی ہے، روزہ عبادت اور اطاعت پر انسان جب روزہ رکھتا ہے، سب سے بڑا فائدہ تو عبادت کے اندر مشغولیت اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ انسان روزہ رکھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرے، لیکن اگر روزہ رکھ لے اور نماز نہ پڑھے تو ایسے روزہ رکھنے کا، بھوکے اور پیاسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر روزے کا فائدہ چاہتے ہو تو برائیوں سے رک جاؤ، جھوٹ سے رک جاؤ، چغلخوری سے رک جاؤ، اور خالص تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز آتی ہے، روزے کا ثواب اللہ تبارک تعالی خود ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اس لیے روزے دار کا روزے کی حالت میں کھانا پینا اور شہوت اللہ تعالی کے واسطے انسان ترک کر دیتا ہے۔ ساری چیزیں، کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں وہ سب ترک کر رہا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے روزے کو قبول فرما لے اور ہمیں جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اور ایک روزے کا ایک بھی فائدہ ہے، روزے دار کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایسا گیٹ، ایسا دروازہ ہے، صرف اور صرف اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس گیٹ کا نام ہے باب الریان، یعنی صرف اور صرف جنت کے 8 دروازوں میں سے یہ دروازہ خاص ہے الصائمون کے لیے، روزے داروں کے لیے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ کا 10واں جو فائدہ ہے، روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور روزے دار کے علاوہ اس سے دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، 11واں فائدہ جو روزے کا ہے، روزہ محشر میں روزے دار کی سفارش کرے گا۔ یہ روزہ ہم اور آپ جو رکھے ہوئے ہیں، دن بھر رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور تمام چیزوں سے رکا ہوا ہے، شہوت سے رکا ہوا ہے، یہ صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے اگر اس نے رکھا ہے۔ یہ روزہ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، کہے گا، اے میرے رب العالمین، یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا تھا، اے میرے رب میں فلاں کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، جس انسان کے بارے میں، جس آدمی کے بارے میں یہ روزہ سفارش کر رہا ہے، میں نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا اور اسے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ چند تھے فوائد، جو روزے کے چند فائدے تھے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو روزہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، الہ العالمین تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، الہ العالمین تو اسے خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین تو اپنی مسجدوں کو پھر دوبارہ بحال کر دے۔ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔